خانہ کا کیس لگا F8 کی کچہری میں. F8 کی کچہری میں 2 دفعہ بم دھماکے ہو چکے ہیں. وہ اس کو آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتی. وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں وکیل بھی شہید ہوئے, وہاں ججز بھی شہید ہوئے. ادھر ہی جب 2 دفعہ دہشت گردی ہوئی, تو جب وہاں اس کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے, اور خود انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے. انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. ایک میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے. مجھے پتا ہے کہ جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ اقتدار میں, جو شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ, یہی انہوں نے ہی پہلا میرے اوپر کیا تھا, اور ایک اور ایجنسیز کے آدمی نے. اب وہی پاور میں بیٹھے ہیں, خطرہ ان سے ہے. تو میں ایک چیز مانگی کہ مجھے سیکیورٹی دیں ادھر جانے کے لیے, اور اگر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو میرا ادھر کر دیں کیس جدھر مجھے سیکیورٹی ملتی ہے. جب سے میری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے, میں 2 دفعہ ایک لاہور ہائی کورٹ گیا اور ایک اسلام آباد, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی, کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. اور پھر میں واضح کر دوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو سیکیورٹی نہیں ملتی. اس کے لیے اس وجہ سے ہم نے عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دو, اور اس جج نے میرے اوپر وارنٹ نکال دی. میرا جرم کیا تھا؟ ایک کیس لگا ہوتا ہے توشہ خانہ کا, جو توشہ خانہ کا کیس میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا, اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ الحق ہے, وہ توشہ خانہ کا سب کے سامنے اب ریکارڈ آ گیا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب یہ کیس سنا جائے گا, اگر کسی نے ساری چیزیں جائز طریقے سے, یعنی جائز طریقے سے, توشہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پریزنٹ آپ کو جب گفٹس ملتی ہیں تو ان میں سے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک قیمت ادا کر کے لے لیتے ہیں, وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی ہے. یہ توشہ خانہ ہے, اور یہ 70 سال سے یہی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ اچھا جی وہ آپ کو کوئی بڑا تحفہ ملا تھا, اسٹیٹ گفٹ, جو آپ چیز خریدتے نہیں ہے توشہ خانہ کی, وہ آکشن ہو جاتی ہیں, وہ کوئی عجائب گھر میں نہیں رکھی جاتی. تو میرے اوپر پورا انہوں نے میڈیا ٹرائل چلوایا, اسی کے اوپر کیس کر دیے, اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ان ساری چیزیں ان کی سامنے آ گئی ہیں. اور ابھی آپ کو پتا چلے گا جب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے توشہ خانہ سے, اور انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے. کل شام سے یہ صرف میرے گھر میں جو پڑے ہیں, یہ ہمارے گھر کے ارد گرد جو شیلز ملے ہیں, جو میری زمان پاک کے گھر کے اندر جو شیلنگ ہوئی ہے, میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ کل دوپہر سے میرے گھر کے اوپر حملہ ہے. اور یہ شیلز جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ صرف جس طرح میں نے کہا اس گھر کے اندر, یعنی میرے گھر کے اندر یہ وہ شیلز ہیں. جو گھر کے باہر ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں. وہ ساری سڑک کے اوپر ساری رات صبح تک, اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پھر شیلنگ ہو رہی ہے, پھر ایک اور حملہ ہو گیا. تو میں اپنی قوم کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ میرے گھر کے اوپر حملہ, کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر کے اوپر اس طرح شیلنگ نہیں ہوئی. اور وہاں عورتیں تھیں, ہمارے نوجوان تھے, ان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا, اس کی کوئی تو کیا وجہ تھی؟ میرا جرم کیا تھا؟ جو بھی مجھے ہو جائے, آپ نے یہ جو حقیقی آزادی کی ہماری تحریک ہے, آپ نے سب نے اس میں شرکت کرنی ہے, کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ اوپر حاوی ہوا ہے, قانون کے وہ اوپر بیٹھا ہے, ہر قسم کا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ, خوف کے اوپر ملک چلاتا ہے, سارے ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے پیسہ چوری کرتا ہے, ہنڈی والے سے باہر بھجوا دیتا ہے. ملک کا ساری چوری کا پیسہ آج ان کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس اور لنڈن اور باہر مغربی کیپٹلز میں ان کا پیسہ پڑا ہے. صرف دبئی کے اندر 20,000 پاکستانیوں نے, یہ ابھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے, 20,000 پاکستانیوں کا دبئی میں $10.4 ارب پڑا ہوا ہے. تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک رہے گا؟ اس لیے میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری طرح اس حقیقی آزادی کی جہاد میں شرکت کرنی ہے. پاکستان سے نقصان ہوگا. جس ملک کی معیشت ابھی بیٹھ چکی ہے, بھی بیکاروں کی طرح پیسے مانگتے پھر رہے ہیں,
ملک سکڑتا جا رہا ہے, مہنگائی آسمانوں پہ ہے, مہنگائی ایسی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی, تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے. بیچاروں کے پاس اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کا 2 ہفتے کے اندر ان کے پاس تنخواہیں ختم ہو جاتی ہیں. اس ماحول کے اندر انتشار پھیلانا, کیا یہ کوئی پاکستانی سوچ رکھے؟ یہ تو کوئی دشمن ایسے کرے ملک کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ میری, اب یہ جو باہر لڑکے ہیں یہ میری نہیں سن رہے. جب ان کے اوپر یہ انتشار ہو رہا ہے اور یہ جو شیلنگ ہو رہی ہے وہ میری نہیں اب بات سنتے. وہ اب میرا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں ہے. اور جس طرح کی اب بمباری اور یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے سب سے پہلے کہ دیکھیں, امید صرف اب ہمیں آپ پہ رہ گئی ہے. یہ جرائم پیشہ لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ 80 کیسز کر دیے ہیں, یہ تو کیسز بڑھتے جائیں گے. یہ تو کوئی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت, ان کی تو کوشش ہے کہ میں الیکشن نہ لڑوں, یا میں کسی جیل میں چلا جاؤں, اور یا سارا وقت الجھا رہا ہوں کیسز میں کہ کبھی ایک وارنٹ نکل رہا ہے. تو ہمیں تو صرف امید عدلیہ سے ہے, اور دوسری ہم امید لگا رہے ہیں اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی کہ کیا آپ کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کو بند کریں, ملک کا سوچیں. یہ جو بھی پلان ہے لنڈن کا اس کے اوپر نہ کام کریں. یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں. اب جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا, میں تو کوئی لنڈن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے. ان کی تو باہر پراپرٹیز اربوں ڈالر ہیں, ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے. تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے, ہر اس پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے جو اٹھ کے لنڈن نہیں چلا جائے گا, جس کے باہر